بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 237 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن البول فی الماء الراکد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی، ثقۃ ثبت، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ اور یحییٰ بن یحییٰ یہ تمیمی ہے، نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ حدیث میں الماء الراکد سے مراد وہ پانی ہے جو رکا ہوا اور ساکن ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس حکم میں کوئی فرق نہیں کہ پیشاب انسان کرے یا کوئی جانور، کیونکہ دونوں صورتیں یکساں ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی فرق نہیں کہ براہ راست پانی میں پیشاب کیا جائے یا پہلے کسی برتن میں کر کے پھر اسے پانی میں ڈال دیا جائے، کہ یہ سب ممنوع ہے۔ یہ ممانعت بالخصوص قلیل پانی کے بارے میں ہے۔ البتہ علماء کے درمیان قلیل پانی کی حد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اصل معیار یہ ہے کہ پانی میں نجاست ڈالنے سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدلے یا نہ بدلے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر پانی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ ممانعت محض تنزیہی ہے، یعنی کراہت کے درجے میں ہے، اور یہی قول دیگر فقہاء نے کثیر پانی کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ البتہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس نہی کو مطلقاً تحریم پر محمول کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ حکم سد ذرائع کے اصول پر مبنی ہے، یعنی چونکہ یہ عمل پانی کو نجس کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دیا۔ پانی میں پیشاب کرنے یا گندگی ڈالنے کی ممانعت کی جو پوری بحث ہے، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ لیں کہ مائع دائم اور مائع راکد، ان دونوں کی تعریف میں کیا فرق ہے وہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے۔ پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت کی یہاں وضاحت ہو رہی ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیشاب کے علاوہ دیگر گندگیاں ڈالنے کے بارے میں کیا حکم ہے تو یہاں اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ یہاں اہل ظاہر کا موقف اور اس کے اوپر سخت تنقید، اس کا تذکرہ ہے، اور پوری بحث کے آخر میں ایک سبق آموز نقطہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی وضاحت یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مائع راکد یعنی رکا ہوا پانی، اس میں پیشاب کرنا حرام ہے، اور یہی قول جمہور محققین کا راجح قول ہے۔ اس کے مفہوم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جاری پانی میں پیشاب کرنا حرام نہیں، لیکن بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کیا کہ بعض پانیوں میں یہ نہیں تحریم کے لیے ہے اور بعد میں کراہت کے لیے۔ اس حدیث سے پیشاب کی نجاست پر دلیل ملتی ہے، کیونکہ اس کو پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے پانی سے غسل اور وضو جائز نہیں جس میں پیشاب کی آمیزش ہو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیشاب سے بچنا اور پاکیزگی اختیار کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ نجس ہے اور جس چیز کو یہ لگ جائے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہرگز کوئی مستقل ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی، ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔
وبه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔